الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس ہمارے دوست محترم ڈاکٹر عبدالشکور ساجد انصاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا چند سال پہلے وصال ہو گیا تھا، انہوں نے بڑی محبت سے مجھے اپنی کتابیں بھیجی تھیں۔ میرے ہاتھ میں ان کی کتاب پیکر جمال ہے، جو کہ تذکرہ ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ڈاکٹر عبدالشکور ساجد انصاری صاحب صدارتی ایوارڈ یافتہ سیرت نگار تھے۔ آپ کی اس کتاب میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ان کی عقیدت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اس میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹاپک شامل ہے، قرآن کریم اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظمت و شان سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور مکی زندگی، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدنی زندگی، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غم ہجر، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت موزن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت مجاہد اسلام۔ یہ پھر ان کے حوالے سے اشعار ہیں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حوروں کی ملکہ، اذان بلالی۔ یہ فہرست ہے جن کے ٹاپکس کی جو اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ بڑی منفرد کتاب ہے اور بہت کم اس انداز میں جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ سیرت کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ڈاکٹر عبدالشکور ساجد انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو دباچہ لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بدن سے نکال دو۔ آپ لکھتے ہیں لہٰذا آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیل زندگی کو نوجوانوں کے مطالعہ و مشاہدہ میں لایا جائے، تاکہ ہمارے نوجوان ان کی راہ پر چل کر کامیابی و کامرانی کی منزل سے ہمکنار ہو سکیں۔ اس میں عشق رسول کا ٹاپک جو ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے جناب کہ قرآن مجید کا حوالہ دیتے ہوئے، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کا مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہیں، تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ آپ لکھتے ہیں انسان کو مال و دولت، گھر بار، وطن، بہن بھائیوں اور خصوصاً اولاد سے بے انتہا محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارک میں تنبیہ فرما دی کہ اگر یہ محبت اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے، تو گویا پھر یہ اللہ تعالیٰ کے غضب و غصہ کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عشق و محبت ہر چیز پر مقدم، اور اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ دوستو، عشق رسول کے حوالے سے انتہائی خوبصورت کتاب، اور اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد گھومنے والی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اس میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت فرمایا کہ اے بلال، تم یہ تو بتلاؤ کہ تم نے اسلام کو قبول کرنے کے بعد ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کی قبولیت کے متعلق دوسرے سب اعمال سے زیادہ امید رکھتے ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا تو کوئی کام نہیں کیا جو دیگر تمام اعمال سے زیادہ امید دلانے والا ہو، البتہ رات یا دن کے وقت جب کبھی میں نے وضو کیا تو اس سے اپنے مقدر کی نماز ضرور پڑھی۔
یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اسی عمر کی وجہ سے تم کو یہ رتبہ ملا، یعنی معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ سنی۔ یہ حوالہ دیا ہوا جی مستدرک جلد 3 صفحہ 285۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ سے بھی پہلے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھ سے پہلے، میں جس ناکہ پر سوار ہوں گا اس کی مہار بلال نے تھام رکھی ہوگی، اس طرح وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ دوستو یہ کتابیں ایسی ہیں جن کو ضرور پڑھنا چاہیے، بچوں کو پڑھنا چاہیے، ہر گھر کی لائبریری میں ہونا چاہیے، تاکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے، ہمارے بچے جو ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ اکرام ہیں ان کی سیرت کا مطالعہ کرے، اور خاص طور پر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں پیکر جمال کا نام کے نام سے یہ کتاب ڈاکٹر عبدالشکور ساجد انصاری صاحب نے لکھی ہے، یہ ضرور کتاب ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ شکریہ۔